پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی تصویر لے دو، وہ بھائی مجھ سے نہیں کہا جاتا، تہاڈی مہربانی یار ایڈی دور جو جاواں گے پہلے وہ ایک اوور آل سکیچ جہا ہے وہ تو پتہ لگ جانا کوئی چنگا ماڑا، چلو فلٹر بعد چ ویکھے جان گے۔ وہ بھائی ہم نے اپنے رب پہ چھوڑی تھی، اپنے ماں باپ پہ چھوڑی تھی، نہ ہم نے تصویریں دیکھی تھی نہ ہم دکھاتے ہیں، باقی مرشد نے کہا ہے کہ کوئی دا لگے حساب نال ویکھ لو، اے نہیں پی ملاقات ارینج کر کے تو پہلے مہینہ ڈیڑھ ایک دوجے نو سمجھ آؤ یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ میرے مرشد کے نہیں ہے۔ تو بات بڑی سادی تھی، رہنمائی کی تھی، مگر ہم سیکھ نہ پائے۔ میرے مرشد نے سجدے کا ڈھنگ سکھایا، میرے مرشد نے بتایا پتا کر جلدی جلدی میں نماز پڑھنے والا، ٹھونگے مارنے والا اور درندوں کی طرح زمین پہ چپکنے والا وہ درندہ تو ہو سکتا ہے، میرا مقتدی نہیں ہو سکتا، میرا امتی۔ لیکن کون مانے، کون مانے؟ کل ایک نے کہا حضور ایک تسی روایت وکھا دو سینے تے ہاتھ بنن دی، میں وہابی، میں نے کہا مینوں لوڑ نہیں، پہلے نہیں سمجھ جاندا، میں نے کیا کرنا ہے تجھے وہابی بنا کے؟ میں نے کہا جو دلیل تیرے گھر میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی عورتوں کی ہے نا، چلو وہی لے لا، کہیں تو ہے۔ وہ نہیں جی وہ تو فرق ہے، وہ جو رب نے فرق کیے ہیں، بتائے ہیں، دیے ہیں، سمجھائے ہیں، ہم نے لیے ہیں جہاں مرشد نے نہیں دیا، نہیں ہے۔ سجدہ میرے محبوب کی، اہل بیت اطہار کی، خواتین سے بڑھ کے کوئی عظیم عورت ہوگی وہ بھی اپنے پورے پیٹ اٹھا کر کے، بازو الگ کر کے، زمین سے چپک کے نہیں، کیونکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا تھا تیری میری عزت کہیں اس سے زیادہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ہم اس کے سینے کی سوچ رہے ہوں، یا پھر جو وہ سجدے میں ہے اور ہم اس کی پوزیشن کے اوپر اپنا دل ہار کے بیٹھ جائیں۔ اور نہیں، مسجد نبوی تھی، آگے مرد تھے، درمیان میں بچے تھے، پیچھے عورتیں تھیں، کوئی بیچ میں دیوار بھی نہیں تھی اور پردہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی کیفیت اور عمل کی ہدایت اور رہنمائی میرے مصطفیٰ کی یہی تھی۔ ذرا مرشد پہ یقین تو کر کے دیکھ۔ ہم نے آج تک مرشد کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے مرشد سے ایک اور ملاقات ہوتی ہے اور اس میں میرے مرشد اذان سن رہے ہیں۔ مرشد اذان کہہ بھی سکتے تھے، کہہ بھی سکتے تھے، لوگوں نے ہزاروں تعویلیں کی ہیں کہ محبوب نے اذان کیوں نہیں دی۔ بھائی جس مرشد نے سکھائی ہے، تعلیم دی ہے، کیا اسے نہیں آتی؟ میں جو کہتا ہوں کہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہوئی۔ باقی میرے مرشد نے ایک شعبہ دیا کہ جس فن کا جو مالک ہو، جس کی آواز بلند ہے اسے موقع دو۔ ہر مسیت چ لڑائی ہوندی ہے، اذان میں کہنی ہے، 4-5 بابیاں نے واری بننی ہوندی ہے، منڈیاں دی واری کدوں آنی ہے؟ بہت گچیاں لمیاں ہو گئیاں، کاکیاں نو موقع دو، جواناں نو اگے آن دو، دوسرے کو چانس دے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے ایک دفعہ مخلص ہو کے اذان کہہ دی ہے، تیرا رب قیامت کے دن تیرا قد بھی لمبا کر دے گا، گردن بھی لمبی کر دے گا۔ اور لمبے قد اور گردن کا فائدہ پوچھنا ہے تو کبھی حج کے رش میں دیکھ، جو اونچے اونچے قد والے اوپر اوپر پھر رہے ہوتے ہیں، سانس مزے کی، جڑے چھوٹے چھوٹے قداں والے انڈونیشیا بچارے تھلے انہاں دے ساہ کٹینڈے ہوندے، تیرا رب تیرا قد لمبا کر دے گا، لیکن سکھانے کے لیے دوسرے کو بھی موقع دے۔ سیٹ چھوڑے گا تو کوئی اور آئے گا کہ یہ بیٹھ کے تیرے مرنے کی دعا کریں گے تو پھر جان چھوٹے گی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ میں نے وہ بزرگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے 3 پیڑھیوں سے اذانیں دیتے ہوئے موت بھی اذان دے کے آخری نماز پڑھ کے پھر آتی ہے۔ لیکن میرے مرشد کی رہنمائی کہ جس کا شعبہ ہے، جس کی آواز بلند ہے، جو آواز میں حسن رکھتا ہے، کیوں میرے مرشد نے کہا تھا جماعت وہ کرائے عالمکم بکتاب اللہ، جس کو اللہ کی کتاب سب سے زیادہ آتی ہے، خوبصورت لب و لہجے میں آتی ہے، اور اس کے پڑھنے میں ایک حسن ہے، سوز ہے، ترنم ہے، آواز ہے، لحن ہے۔ تو بہرحال میرے مرشد کی رہنمائی کمال، کتاب الجمعہ آ گیا۔ حضور جمعہ کیسے پڑھیں؟ میرے مرشد نے ایک ایک بات بتائی۔ سانو حالے تک اج تک یہی پتہ نہیں لگا جمعے تو پہلے سنتا کہ نہیں ہے، اسی چکر میں قوم پڑ گئی ہے۔ میرے مرشد کہتے ہیں من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو جمعے والے دن جلدی کرے اور کرائے، اللہ میرے وہ بزرگ آپ نے مجھ سے لے لیے جو مجھے کہتے تھے، اللہ جن کے ہیں ان کو سلامت رکھ، ان میں یہ ہمت رہے، وہ یہ کریں، پترو جمعہ جی آج جلدی کر لو، ہمت کرو، شاباش، صفائیاں ہو جائے، نہا لیں، تیاری کریں، پہنچنا ہے۔ اور پھر آئے، آ کر کے جو اس کے مقدر میں ہے وہ پڑھے، 2 رکھتے، 4 رکھتے، 8 رکھتے، 10 رکھتے، کوئی پابندی نہیں، لیکن فار اسپیشل جمعے کے لیے پہلے 4 رکھتے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے نہیں ہے۔ اگر امام خطبہ دے رہا ہے
میں آ کے خطبہ سنوں یا 2 رکعت پڑھوں؟ ایک صحابی بیٹھ گئے، میرے مرشد نے کہا کھڑے ہو جائیے. 2 رکعت پڑھی، مسجد کا تحیہ اور تحفہ دیا؟ نہیں، پہلے 2. مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے جب تک کہ اس کا گفٹ اور تحفہ نہیں دینا. کنی دیر گڈی روک کے پھر دے رہے ہو، یار جانا ہے، بندہ چنگا نہیں لگتا، کوئی بندہ گفٹ شفٹ لے جائے، یہ اللہ کے گھر آنا ہے تو یہاں پہ کوئی گفٹ نہیں ہے. 2 رکعتیں رکھی ہیں، وہ بیت اللہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نماز فرض کھڑی ہو، آپ اس کے ساتھ ملیں گے، وہ آٹومیٹکلی تحیۃ المسجد ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ویسے بیٹھنا ہے، 2 رکعت پڑھیے. 2 رکعت پڑھائی، میرے مرشد نے خطبہ دیا، خطبہ، اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے، اور دونوں خطبوں میں میرے مرشد نے قوم کو قوم کی زبان میں رہنمائی کی. جو قوم کی زبان ہے دونوں خطبوں میں چلے گی. میرے مرشد نے 2 رکعت نماز پڑھائی، میرے مرشد نے سلام پھیرا. آج 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، میرے مرشد نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو کسی ایک بھی نہیں آکھیا حضور یہ بڑا مقام ہے دعا دا، تو تسی ہاتھ چکے ہون تے اسی پیچھے آمین آکھی ہوئے تے رب قبول نہیں کرے گا. جس مرشد نے کہا تھا نا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ فَقُولُوا آمین، جب امام وَلَلضَّالِينَ کہے تو آمین کہو. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جتنے پہلے گناہ ہے رب معاف کر دے گا. وَلَلضَّالِينَ پہ آمین تم زمین پہ کہو، عرش بری کا مالک فرشتوں سے ساتھ آمین کہلوائے گا. جب دونوں کی آمین ملے گی تو تمہارے پچھلے کھاتے صاف. پچھلے کھاتے پاکستان دا کرجا ہی اللہ کرے لے جائے پچھلا، اہیں کو نویں سرے. فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ. لیکن کیا کہوں، جمعہ پڑھا، اس کے بعد میرے مرشد نے اگر مسجد میں کبھی پڑھی تو 2 رکعتیں پڑھی. گھر میں چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے پڑھی نہیں ہے مسجد میں. آپ گھر میں نفل اور سنتوں کو پڑھنا مناسب سمجھتے تھے، لیکن حکم کیا دیا کہ جو پڑھ رہے ہو مسجد میں صلو 4 پڑھیے. تو اب 4 + 2 6 ہیں، کتنی ہو گئی؟ یہ مرشد سے ملتی ہیں. لیکن اس کے بعد آپ اس کو بنا کے 12 کرے 14 کرے، وہ آپ کی مرضی ہے، جہاں سے ڈھونڈے چلیں. عشاء کی آپ 17 رکعتیں کر دے، آپ کی مرضی ہے. میرے مرشد نے 4 رکعتیں مسجد میں پڑھائی ہیں، 2 جا کے سنتیں گھر پڑھی ہیں، ٹوٹل 6 ہیں. اور اس کے بعد 11 رکعتیں رات کو اٹھ کے پڑھی ہیں. 11 اور 6 یہ قسطوں کے ساتھ رات کی نماز 17 بنی ہے. عشاء کی نماز 17 نہیں تھی. سمجھنا چاہو تو رب نے عقل سے نوازا ہے، جاننا چاہو تو مسئلہ کوئی نہیں، پرکھنا چاہو تو رب نے جو ایک دماغ میں 1 کھرب خلیے دے کے، ایک خلیے کی دوسرے خلیے سے ملاقات 1000 سے لے کے 10,000 مرتبہ کروائی ہے. اگر یہاں پہ دین ہی اور مرشد ہی نہیں سمجھ آ رہا تو پھر یہ دیا کس لیے؟ اس بھیجے میں سب کچھ آ گیا، نہیں آئی تو مرشد کی رہنمائی نہیں آئی. میں آگے بڑھتا ہوں. میرے مرشد کو آج موقع ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، کہا حضور نماز چھوڑ دیں. مرشد سے ملاقات ہے، کہا نماز نہیں چھوڑنی، مرشد کی طرف دشمن کی طرف منہ کرو. حضور کھڑے ہو گئے، کہا کہ اگلی صف نگرانی کرے گی، میں سامنے ہوں، فرنٹ پہ ہوں. پچھلی صف جو ہے جب میں رکوع میں جاؤں تو وہ جائے، پہلی صف نہیں جائے گی، دشمن پہ نظر رکھے. میں سجدہ کروں گا وہ سجدہ کریں، آدھے لوگ جو ہے وہ دشمن پہ نظر رکھیں. جب یہ میرے ساتھ پڑھ لیں پھر آپ نے اٹھ کے پڑھنا ہے، اور جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ دشمن پہ نظر رکھیں. کیا طریقہ ہے، کیا ڈھنگ ہے، کیا انداز ہے، کیا ترتیب ہے، کیا نظم ہے، کیا نسق ہے، کیا ارشاد ہے، کیا رہنمائی ہے. ذرا کتاب الصلاۃ الخوف کو زندگی میں کبھی پڑھ کے تو دیکھ. رب کا ڈر بھی ہے سفر حضر میں. ہمیں تو معمولی سا مسئلہ ہونا تو پھر بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں. میرے مرشد نے سفر حضر میں کیا، خوف میں بھی نماز نہیں چھوڑی، طریقے بتا دیے. عید آ گئی ہے، کتاب الصلاۃ العیدین، میرے مرشد نے ایک ایک طریقہ بتایا. وہ بھائی سارے مرد آئیں گے، مسجد میں نہیں آنا، باہر آئیں گے. حضور عورتیں، کہا وہ بھی آئیں گی. حضور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی مرشد وہ کیا کریں؟ مرشد نے کہا وہ بھی آئیں گی. کہا حضور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا ہے نا بھائی وہ بھی آئیں گی، نکالو ان کو. مرشد ایک اور مسئلہ ہے، سب کے پاس چادریں نہیں، عبائے نہیں، کپڑے نہیں، دوپٹے نہیں، برقعے نہیں. میرے مرشد نے سمجھایا ہوگا جی میں اج اسی ویکھی دا سردیاں چ ایک دن میں ویکھیا تے ایک چادر اگے 3 بچے، ابے نے بھی لئی تے پتراں نوں بھی دتی، اگلے پاسوں لے کے نا تے پیچھے اپنی کی چیز بنی. ٹینکی تے بہائے 3 پتراں نوں، چوتھا نال ابا تے 5واں پیچھے او دے اولے تے لکیا ہے.
کہا ایسے اوٹ میں لے کر کے ایک بہن دوسری کو آ جائے، نماز نہیں بھی پڑھنی، آنا ضرور ہے۔ مرشد آ گئے ہیں، کہاں بیٹھے؟ کہا جہاں نماز ہونی ہے مصلی